بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 8ویں سجادہ نشین حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور کرامات کے دوسرا حصہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی مہربانی فرمائی تو ایک خاتون ولایت بیگم کی جنس تبدیل ہوئی اور وہ سلطان محمود بن گئی۔ اس مشہور کرامت کی حقیقت سے آگاہی کے شوق میں دربار عالیہ کے فقیر دوست محمد اور فقیر محمد نذیر قادری گاؤں ٹوبھا تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم چلے گئے۔ وہاں حاجی سلطان محمود سابقہ ولایت بیگم سے ان کے گھر پہ ملاقات کی، اس سے اس خاص کرامت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنی حقیقت کا اظہار اس طرح کیا کہ قیام پاکستان سے قبل میرا باپ فوت ہو چکا تھا۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی بہت چھوٹا تھا۔ میرا نام ولایت بیگم تھا۔ میں دربار عالیہ حق باہو رحمۃ اللہ علیہ چلی گئی۔ وہاں میں نے التجا کی کہ میرا بھائی چھوٹا ہے اور باپ فوت ہو چکا ہے، ہم بے سہارا ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ میں رات بھر دربار شریف پر رہی اور التجا کرتی رہی۔ صبح ہادی برحق سجادہ نشین حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹا سلطان محمود آ گئے ہو؟ میں نے حیرانگی محسوس کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ بیٹا آج سے تمہارا نام سلطان محمود ہے، آئندہ تمہیں ولایت بیگم کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ بندہ کو سلطان محمود پکارنا میرے آقا و مرشد حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ میں جب گھر پہنچی تو میرے چچا نے بتایا کہ رات تمہاری چچا کی لڑکی کو خواب آیا ہے کہ تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے اور تمہارا نکاح اس سے ہو گیا ہے۔ میرے چچا نے مجھ سے جنس کی تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو میں نے چچا کے روبرو تسلیم کیا کہ میری جنس واقعی تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے چچا نے سنار کو بلا کر میرے بندے کٹوا دیے اور حجام کو بلا کر میرے بال بھی کٹوا دیے۔ اس کے بعد میرا چچا مجھے پٹواری کے پاس لے گیا۔ میرا وراثتی انتقال نظر ثانی کے لیے پٹواری کو کہا کہ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی بدولت میری بھتیجی ولایت بیگم کی جنس تبدیل ہو چکی ہے، اب اس کا نام سلطان محمود ہے، اس کا انتقال زمین نظر ثانی کر دیں۔ پٹواری نے مجھے ٹٹولا، جس کے بعد اس نے زمین کا انتقال نظر ثانی کر دیا۔ علاوہ ازیں مجھے اپنے موضع کا نمبردار بھی مقرر کرا دیا۔ میرے چچا نے میرا نکاح میری چچا زاد لڑکی جس کو خواب آیا تھا سے کر دیا۔ ہم دونوں گھر میں راضی خوشی آباد ہیں۔ فقیر دوست محمد اور فقیر محمد نذیر قادری حاجی سلطان محمود کی زوجہ محترمہ سے بھی ملے، اس سے چائے بھی پی اور اس کی زبانی اس کا خواب بھی سنا۔ گڑھ مہاراجہ کے سیال نواب ہونے کی بنا پر علاقہ بھر میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں دربار عالیہ پر ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ اور سجادہ نشین کی وجاہت قطعاً برداشت نہ تھی۔ اس بنا پر وہ ہر وقت اور ہر حوالہ سے حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک روز بنگلہ رڑی والا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مریدین کافی تعداد میں موجود تھے۔ اسی دوران گڑھ مہاراجہ کے سیالوں کے رویہ کا تذکرہ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد گجرات کے رہائشی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نواب گجر نے مائی ہیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر سیالوں کے لیے طنزیہ فقرہ ادا کیا۔ مائی ہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ فقرہ سن کر
حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر غصہ اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مریدین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ سیالوں کی ہمارے ساتھ خواہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، خبردار ہمارا کوئی مرید مائی ہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ناجائز لفظ ادا نہ کرے۔ مائی ہیر رحمۃ اللہ علیہ عاشق صادق تھیں۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ زرعی رقبہ موضع سلطان پور تحصیل میلسی میں بھی تھا۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جیپ میں سوار وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مولوی فتح الدین گولڑوی، جو اس واقعہ کا راوی ہے، ایک گن مین اور جیپ کا ڈرائیور تھا۔ گاڑی ایک کچی سڑک پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ملتان کی جانب جا رہی تھی۔ اس سڑک کے ارد گرد جنگلات تھے۔ سفر کا کچھ حصہ طے ہوا تھا کہ اچانک کیا دیکھا کہ سامنے قریبی فاصلہ پر ایک شیر اور شیرنی جیپ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر گاڑی کا ڈرائیور گھبرا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ گاڑی بند ہو گئی۔ گن مین نے انہیں فائر کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے گن مین کو فائر کرنے سے روک دیا اور فرمایا، ان کا چھوٹا سا بچہ ہے جسے انہوں نے دودھ پلانا ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود گاڑی سے نیچے اترے اور شیر و شیرنی کو اونچی آواز میں مخاطب ہوئے اور فرمایا، تم جنگل کے بادشاہ ہو اور میں فقر کے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا گدی نشین ہوں۔ تم نے مجھ سے مقابلہ کرنا ہے یا رستہ دینا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر شیر و شیرنی نے گردنیں جھکا لی اور پونچھ ہلانے لگے۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سجادہ نشینی کے خلاف مہم شروع کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بارے ستمبر 1968 میں آگاہی ہوئی، جس کا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشتہار پرنٹ کرایا، جسے دیواروں پر چسپاں بھی کرایا گیا اور اسے عوام میں تقسیم بھی فرمایا۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی صحت مند توانا روپ میں گزاری۔ 1969 عیسوی کے آخر میں صحت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 ماہ نشتر ہسپتال ملتان میں زیر علاج رہے۔ اس عرصہ میں ہسپتال کے قریبی علاقہ میں ایک کوٹھی جیل روڈ نز 7 اپ فیکٹری میں رہائش پذیر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بھائی حضرت حافظ فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تیمارداری و نگرانی کے فرائض سر انجام دینے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے رواج اور دستور کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ سجادہ نشین کی نامزدگی کا ارادہ فرمایا۔ ملتان میں اسی کوٹھی پر اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت حافظ فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ ممتاز الہی اور اس کے والد رانا سلطان احمد، رانا سلطان احمد کے فرزند رانا تاج احمد، صاحبزادہ فضل احمد، میاں مرید سلطان تسنیم، ملک محمد بشیر اعوان اور ملک محمد شیر ٹوانا جیسی اہم شخصیات موجود تھیں۔ ان کے علاوہ مریدین کی بھی کافی تعداد موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر ملتان کے عرضی نویس عبدالغنی ندیم کو بلوایا اور وصیت نامہ تحریر کرایا، جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ بیماری کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وصیت نامہ پر دستخط نہ کر سکے۔ آپ نے اپنا انگوٹھا لگایا۔ تمام اہم شخصیات نے اس وصیت نامہ پر اپنی اپنی گواہی کے لیے دستخط کیے، جبکہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے انگوٹھے کا نشان لگایا۔ یہ وصیت نامہ مورخہ 12 دسمبر 1969 عیسوی کو ضبط تحریر لایا گیا۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ اپنی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت غلام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا۔ حضرت محمد حبیب سلطان رحمۃ اللہ علیہ 8ویں سجادہ نشین کا وصال 22 شوال 1390 ہجری بمطابق 1 جنوری 1970 کو ہوا۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के महल शरीफ में जानब शमाल अपने दादा हज़रत सुल्तान नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के पहलू में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद हबीब सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद हज़रत मोहम्मद फ़ैज़ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने छोटे भाई हज़रत ग़ुलाम जलानी रहमतुल्लाह अलैह की बाकायदा दस्तार बंदी फरमाई, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नवे सज्जादा नशीन हज़रत ग़ुलाम जलानी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।